اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ بے شمار تعریفیں، ثنائیں، حمدیں اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہو بے شمار بے انتہا حضور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ۔ پچھلے جو ہماری گفتگو تھی اس میں یہ بات ہوئی کہ ان کے خلافت کا کس طرح سے انتخاب ہوا، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو لوگوں سے پہلا خطبہ فرمایا اس میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی تلقین ہوئی، عدل و انصاف قائم کرنے پر زور دیا، رحم دلی، شفقت اور مودت صلہ رحمی کی تلقین کی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پہلا خطبہ خلفائے راشدین کے پہلے خطبوں کی مانند ہی تھا، جس میں اللہ کا خوف، خشیت الہی، اللہ کے احکامات کی پابندی، قرآن و سنت پہ عمل، رحم دلی، یہ ساری چیزیں اس خطبے میں شامل تھیں۔ جب آپ خطبہ دے کے فارغ ہوئے، باہر نکلے، تو بنو امیہ کے رواج کے مطابق جو پہلے خلفاء مروان، عبد الملک، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک کرتے رہے تھے، اسی طرح شاہی سواریاں بہترین پیش کی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا حضرت یہ آپ کے لیے سواری ہیں، آپ کا پروٹوکول ہے، آپ اس پہ سوار ہوں گے اور پھر آپ جائیں گے اپنے اس خلافت کے محل کی طرف۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، اور حکم دیا یہ سب کچھ بیت المال میں جمع کر دو، اور مجھے اپنا خچر کافی ہے، مجھے اپنی سواری کافی ہے۔ اس پہ بیٹھ کے اپنے گھر چل پڑے، اور ان کے لیے بے شمار بہترین خیمے لگائے گئے تھے، خیمے سجائے گئے تھے خوبصورت قسم کے۔ مشیروں نے، وزیروں نے کہا حضرت وہ آپ کے لیے خیمے، کہا اس کو بھی رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں اس کی، یہ بھی سارا بیت المال میں جمع کر دو، مجھے اپنا گھر کافی ہے، اپنی چھوٹی سی کٹیا کافی ہے، میں وہیں پہ رہ لوں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ کھانے پہ بیٹھتے تو طرح طرح کے کھانے پیش کیے جاتے، انہوں نے کہا مجھے کچھ کافی نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے مسور کی دال ہی کافی ہے، سادہ کھانا ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، جو میری عام رعایا کھائے گی میں بھی وہی کھاؤں گا، جیسا ان کا دسترخوان ہوگا ویسا میرا دسترخوان ہوگا، جیسے ان کے وظائف مقرر ہیں، ان کا جس طرح کی آمدن ہے میری بھی اتنی آمدن مقرر کی جائے۔ اور پھر کسی زمانے میں ان کے سامنے کنیزیں پیش کی گئیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے جی، یہ آپ کی کنیزیں ہیں۔ آپ نے کنیزوں سے جب گفتگو شروع کی تو پتہ چلا یہ تو پچھلے جو خلفاء تھے انہوں نے تو لوگوں کی کنیزوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان سے چھینی ہوئی تھی۔ ہر کنیز سے پوچھا تو کس کی، تو کس کی، تو کس کی، ان سب کنیزوں کو ان کے اصلی مالکوں کے حوالے کر دیا، کہا مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر پہنچے خلافت کے بعد، بیوی فاطمہ اور اس سے گفتگو کی، بات سنو میں اب مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا ہوں اور میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اب میری وہ پہلے جیسی ٹھاٹ باٹ نہیں رہے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، مہنگے سے مہنگا جوڑا پہنتے تھے، اور ایک دفعہ پہنتے تھے دوسری مرتبہ اس جوڑے کی بھاری نہیں آتی تھی، اور ایسی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے کہ جہاں سے گزرتے
تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں، اور ان کی زندگی کا سٹائل اس وقت کے نوجوانوں کا محبوب سٹائل تھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز جیسا سٹائل ہونا چاہیے، کپڑوں کا، لباس کا، خوشبو کا، انداز زندگانی کا۔ لیکن جب خلافت ملی ہے تب بس ایک ہی جوڑا تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز میں تاخیر ہو گئی، پہنچے، لوگوں نے کہا حضرت لیٹ ہو گئے، آپ تاخیر کا شکار ہو گئے۔ کہا یار میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا، وہ میلا تھا، اس کو دھویا ہوا تھا، وہ سوکھتا تو میں پہن کے آتا۔ یہ ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز، آدھی دنیا کے حکمران۔ فاطمہ کو کہتے ہیں اپنی بیوی کو، دیکھ بھئی اب یہ سب کچھ ختم ہے، تیری مرضی ہے، تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، اب میری زندگی کے وہ حالات نہیں رہیں گے۔ فاطمہ بھی بڑی وفا شعار، اور فاطمہ رحمت اللہ علیہا یہ وہ خاتون ہے، آپ اس جیسی خاتون شاید انسانی تاریخ میں نہ ہو۔ ایسی خاتون ہے کہ جن کا باپ بھی بادشاہ، 4 بھائی بھی بادشاہ، خامند بھی بادشاہ۔ باپ عبد الملک، 4 بھائی، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک۔ 2 حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے خلیفہ بنے، 2 حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد بنے، اور خامند بھی خلیفہ۔ دیکھیں باپ بھی خلیفہ، خامند بھی خلیفہ، 4 بھائی بھی خلیفہ۔ اس عورت نے وفا شعاری کا یہ مظاہرہ کیا، کہا امیر المومنین میں آپ کے ساتھ ہی زندگی بسر کروں گی، آپ کے ساتھ جہاں میں نے راحتیں اور سکون اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے، اب آپ کے ساتھ میں اس خلافت کی ذمہ داری کا ساتھ نبھاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اس خاتون نے پھر اپنی زندگی کی ساری خواہشات کو قربان کر دیا، اور جو پہننے کو ملا وہ پہنا، جو کھانے کو ملا وہ کھایا۔ کتنی ہی خواہشات، یہ پھل بھی کھا سکتے تھے، وہ اچھی اچھی غذائیں بھی کھا سکتے تھے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کردار اور ان کی خلافت اور ان کے عدل، ان کے انصاف پر ایک ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی، اور جیسا شوہر نے کہا، جیسے شوہر نے خواہش کا اظہار کیا، ویسے ہی بیوی ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اپنی سواری خچر ہے، اپنا سادہ سا گھر ہے، اور وہ رات بھر ایک کمرے میں گزارا کرتے تھے، رو رو کے گزارا کرتے تھے، خشیت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا ایک واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ ان کی بیوی کے پاس ایک خاتون آئی، ان کو بٹھایا گیا، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ جگہ تھوڑی تھوڑی نمی والی ہے، گیلی ہے، تو اس نے بچنا چاہا، جیسے یہ شک ہوا کہ کسی بچے نے یہاں پہ کوئی پیشاب نہ کر دیا ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا فکر نہ کرو، یہ اس پیشاب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات بھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، یہ ان آنسوؤں کی تری ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے نکلے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے کہ جن کے دلوں میں عوام کی محبت ہو، عدل و انصاف ہو، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف ہو، رعایا کے ساتھ غم خواری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، اچھے حکمران ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔